محترم ناظرین السلام علیکم۔ زندگی کا ساتھی اگر اچانک ساتھ چھوڑ جائے تو عورت پر کیا گزرتی ہے، یہ میں نے اس وقت جانا جب اچانک سجاد دنیا سے چلے گئے۔ وہ اچھے بھلے تو تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، رات کا کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے کہ ایک بار کھانسے اور ذرا سا جھکے اور پھر سیدھے ہی نہ ہوئے، صوفے سے گرتے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے اور میرے دیور سجاول نے ان کو سنبھالا۔ جب میں چیخنے چلانے لگی، زور سے سجاد کہا تو سجاول بھی آ گیا۔ اس نے میری مدد کی اور ہم نے سجاد کو صوفے پر سیدھا کیا۔ ہم ان کو دیکھنے لگے۔ سجاول نے سجاد کی نبض چیک کی اور پھر بدحواس ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا، سجاول کیا ہوا ہے سجاد کو؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ بھابی، بھائی کی نبض نہیں چل رہی ہے، سجاول نے بمشکل کہا اور باہر کی طرف لپکا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا۔ گھر میں اور بس سجاول ہی تھے۔ میرے ساس سسر محلے میں ہونے والی ایک ناگہانی وفات میں گئے ہوئے تھے اور وہ بے خبر تھے کہ خود ان کا بیٹا بھی ناگہانی موت کا شکار ہو گیا ہے۔ بچے اپنے کمرے میں تھے، احد، سرمد اور عفت۔ یہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ سجاول نے گاڑی نکالی اور سجاد کو اس میں ڈالا۔ اس دوران میں نے روتے ہوئے اپنی پڑوسن کو بتایا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں، بچے اکیلے ہیں۔ رونے دھونے کے باوجود مجھے بچوں کا ہوش تھا۔ امی ابو کو بتانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر سجاد کا سر گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھے، ہل جل نہیں رہے تھے۔ میں لرزتے ہاتھوں سے بار بار ان کی نبض چیک کر رہی تھی، مگر مجھے اول تو دیکھنا ہی نہیں آتا تھا اور اتنے لرزے میں نبض کا پتہ بھی کہاں سے چلتا۔ میں پھر بھی کوشش کرتی رہی، ان کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ سجاول نزدیکی ہسپتال پہنچا جہاں ایمرجنسی کی سہولت موجود تھی۔ سجاد کو فوری طور پر اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے اور عملے نے مجھے اور سجاول کو ICU میں جانے سے روک دیا تھا۔ سجاول کو لے جانے والے ڈاکٹر سجاد کی حالت دیکھ کر کافی فکر مند ہو گئے تھے۔ 10-15 منٹ بعد وہ باہر آئے اور کہا، پیشنٹ آپ کا کون ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں اور یہ میری بھابھی ہیں، سجاول نے بتایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب سجاول کو ایک طرف لے گئے اور آہستہ سے اسے کچھ بتایا۔ سجاول کا چہرہ سفید پڑ گیا اور پھر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اب تک میں خود کو سنبھالے ہوئے تھی کہ شاید سجاد بے ہوش ہیں، وہ ہسپتال پہنچ کر ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جب میری آس امید ختم ہو گئی تو میرا حوصلہ بھی ختم ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اور سجاد دونوں گھر آ گئے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے جو گھر خالی تھا اب بھر گیا تھا، مگر مجھے تو اب سب خالی لگ رہا تھا۔ رونے اور سجاد کو پکارنے کی آوازیں مجھے دور سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی بار ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور سجاد کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی ماحول ماتمی رہا، بلکہ کئی دن جاری رہا، کیونکہ سجاد نہ صرف اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے بلکہ ان کے تمام بہن بھائی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور میرے لیے تو وہ شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہی نہیں، محبوب بھی تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے وہ چاہت اور بھروسہ دیا جو بہت کم شوہر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے دکھ بہت زیادہ تھا اور صبر نہیں آ رہا تھا۔ یا کوئی اپنا اچانک سے چلا جاتا ہے یا اس کی یادیں بہت دن تک ذہن اور مصروفیات پر حاوی رہتی ہیں، مگر دنیا ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو رفتہ رفتہ اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے۔ احد اور سرمد سکول جاتے تھے اور ان کا دوسرا ٹرم چل رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر میں امی کے گھر آ گئی۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے جو امی ابو کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ گھر اپنا ہے اور اوپر نیچے 3 پورشن ہیں۔ میرے بعد 2 بہنیں ہیں، وہ بھی شادی شدہ۔ پہلی رات ہی امی، بہنوں اور بھابھیوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ ان کا سوال تھا کہ میں کب تک یوں ہی تنہا زندگی گزارتی رہوں گی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سوال بس ایسے ہی کیا گیا ہے، مگر کچھ دیر بعد مجھے پتہ چل گیا کہ خاص طور سے پوچھا گیا ہے اور انہیں اس کا جواب بھی چاہیے تھا۔ میں نے کہا، مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے سسر دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، ابھی سسر ہے، امی جان نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، مگر جب وہ نہیں رہیں گے تب کون کرے گا تمہارا خیال؟ یہ سوال میرے ذہن میں کئی بار آیا تھا، مگر امی جان اور دوسروں کے زور دے کر پوچھنے میں سوچ میں پڑ گئی تو میں نے سوچا امی تو صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی جب سسر نہیں ہوں گے تو کون میرے بچوں کا اس طرح خیال رکھے گا؟ الیاس الگ مزاج کا تھا، اس نے سجاد کے بعد مشکل ہی ہمیں پوچھا تھا،
سجاول اچھا لڑکا تھا، مگر اس کی شادی ہو جاتی تو وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا یا پھر میرے بچوں کو دیکھتا۔ میری ایک بھابھی شمع بھابھی نے مجھ سے کہا، تم ابھی جوان ہو، 30 سال کی نہیں ہوئی، بھابھی تم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو۔ انہوں نے ترغیب دینے کے انداز میں کہا، زندگی پر تمہارا حق ہے، جوان عورت کے لیے جو شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو، اکیلے رہنا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم دوسری شادی کا سوچو، بھابھی یہ ممکن نہیں ہے، میرے چھوٹے سے بچے ہیں، ان پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ضروری نہیں کہ ہر ستیلا باپ ظالم ہو، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، لیکن میں نے فی الحال کوئی جواب نہ دیا۔ میں پھر گھر آ گئی کہ یہ لوگ مجھ سے اسی طرح کے سوال جواب کرتے رہیں گے، اور اب میں اپنے سسرال سے امی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ میرا انداز دوسروں کو سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر میری امی جان ان عورتوں میں سے ہیں جو ایک بات کی ٹھان لیں تو اسے پورا کر کے دم لیتی ہیں۔ گھر پر ان کی حکومت تھی، ابو کے ساتھ بھائی اور بھابھی بھی امی کی بات پر عمل کرتے تھے۔ اگر امی ایک فیصلہ کر لیں تو پھر کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی مخالفت کرے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری دوسری شادی وہ کریں گی، تو سب سے پہلے انہوں نے ابو اور بھائیوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اپنے ساتھ کر لیا، کیونکہ اس کے بعد میں گئی تو ابو اور بھائیوں نے امی والی بات کہہ دی۔ میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ میں اپنے بچوں پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی ہوں۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اچانک امی اور دوسرے گھر والوں نے اپنا پینترا بدل لیا، اور پھر ایک دن امی ابو کے ساتھ میرے سسرال آ گئی تھی۔ میں سمجھی کہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، مجھ سے بیٹی کا دکھ درد بانٹنے آئے ہیں، مگر وہ تو میری ساس اور سسر سے میری دوسری شادی کا ذکر چھیڑنے آئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ بات اب میرے سسرال تک آ گئی ہے۔ میرے سسر نے کہا، میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ بیوہ کی جلد از جلد دوبارہ شادی کر دی جائے، مگر اصلہ مسئلہ تو شناز کا ہے۔ شناز کی فکر آپ مت کریں۔ امی جان نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا، ہم اسے منا لیں گے، بس آپ لوگ اسے بہکانا بند کر دیں۔ اس گھٹیا الزام پر نہ صرف میرے سسرال والے بلکہ میں بھی حیرت سے امی جان کو دیکھنے لگی۔ میں نے تڑپ کر کہا، امی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ تو میرے ماں باپ کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرح خیال رکھ رہے ہوتے تو تمہیں شادی پر رضامند کرتے، یوں سکون سے نہ بیٹھے ہوتے۔ میرے سسر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بہن آپ ہم پر الزام لگا رہی ہیں، یہ الزام نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی بیٹی یوں بیوہ ہو جائے تو کیا آپ اس کی دوسری شادی کی فکر نہیں کریں گے؟ عورت کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر۔ کیا اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ امی نے اس انداز سے کہا، وہ بیچارے لوگ لاجواب ہو گئے۔ میری ساس نے صرف اتنا کہا، بہن شناز آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کا بھلا نہیں چاہتے تو آپ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ میرے سسر نے کہا، بہن آپ نے ایک بات کر دی ہے تو ایک بات ہم بھی کہیں گے، شناز کی دوسری شادی آپ کروا سکتے ہیں، مگر بچے ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہمارا خون ہے۔ میں پھر سے تڑپ گئی، نہیں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ امی جان نے کہا، بچے آپ شوق سے رکھیں، اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم جذباتی باتیں کر رہی ہو، اور اتنی سخت میری ماں ہو سکتی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ساس بھی کہنے لگی، آپ شوق سے اپنی بیٹی کو لے جائیں، مگر میرے بیٹے کے بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ میں روتی رہی، پیٹتی رہی، یہی سوچتی رہی کہ میں اپنا حق استعمال کروں گی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سو کالڈ سوسائٹی میں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی میرے ماں باپ، میرے میکے والوں کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ مجھے بھی شادی کرنا پڑ گئی۔ فرحان کا رشتہ اخبار میں آیا تھا، اس نے لکھا تھا کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے بھی شادی قبول ہے۔ احسان بھائی نے اس کے بارے میں امی جان کو بتایا تو امی جان خوش ہو گئیں۔ انہوں نے فوری طور پر فرحان سے بات کی۔ اس کی تعلیم اور اس کا انداز بیان دیکھ کر میری اماں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گئی تھیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ تھوڑی انویسٹیگیشن کر لیں، بس اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا دیا جو بدمعاش تھا،
صرف ظاہری خد و خال دیکھ کر میری ماں نے میری بیٹی کا سودا کر دیا۔ روز اول سے ہی فرحان کا رویہ میرے ساتھ غیر مناسب سا تھا، جسے زبردستی اس نے شادی کی ہو۔ دوسرے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے کچن میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے کہا مجھے سودا سلف لا دیں، میں گھر پر کھانا بناؤں گی، تو اس نے کہا کیا ضرورت ہے، باہر سے جب سب کچھ مل جاتا ہے، تینوں ٹائم کا کھانا باہر سے آ جائے گا، مجھے باہر کے کھانے پسند نہیں ہیں، آپ لے آؤ سودا، نہیں تو میں لا دوں گا۔ اس کے بعد مجھے اس سے پیسے مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کا جواب واضح تھا، وہ مجھے سودا لا کر نہیں دے گا۔ شادی کے وقت وہ بھی صرف ایک جوڑے میں لے آیا تھا جس میں میں رخصت ہو کر آ گئی تھی، اس نے کوئی زیور بھی نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ہی شادی کا ایک سیٹ پہن کر آ گئی تھی، نہ جانے میری چھٹی حص تھی یا کوئی اور چیز تھی کہ قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنا سارا زیور امی جان کے پاس رکھوا دیا کہ بعد میں لے جاؤں گی۔ شادی کے ہفتے کے بعد فرحان نے مجھ سے کہا چلو کہیں ہنی مون پر چلتے ہیں۔ میں نے بے دلی سے کہا کہاں چلیں گے؟ پہاڑی علاقے میں۔ اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب میں اپنے گھر پہنچی تو امی جان نے میری حالت دیکھ کر کہا کتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ امی کو اب بھی احساس ہو رہا تھا کہ فرحان بہت اچھا انسان ہے، اور کہا کہ تم عفت کے لیے تو بات کرو، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ اسے تو تمہارے پاس رکھنے پر راضی ہو سکتا ہے، وہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ نے مجھے گڑھے میں دھکیل دیا ہے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ فرحان اچھا آدمی ہے، ابھی تک آپ کے سامنے اس کی برائی نہیں آئی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ صرف 1.5 گھنٹہ وہاں روکا، کھانے سے منع کر دیا اور مجھے لے کر نکل گیا، اور گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھے آج ہوٹل پر ڈنر کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، مگر اس نے بجائے فلیٹ پر مجھے چھوڑ دیا اور یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کیا کھاؤں گی، کیونکہ گھر میں تو سب کچھ تھا ہی نہیں۔ رات گئے تک وہ آیا، آتے ہی کروٹ لے کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اس کے کھلے منہ سے عجیب سی سمیل، بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس وقت تو کچھ نہیں سمجھی، وہ سو گیا، مگر مجھے بھوک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح تک جاگتی رہی۔ وہ 10 بجے اٹھا اور آرام سے 11 بجے تک ناشتہ لے کر آیا۔ تب میں نے کچھ کھایا پیا تو اور میری جان میں جان آئی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ناشتے میں کچھ لے کر آتا تو جو کچھ بچ جاتا وہی میرا دن کا کھانا ہوتا۔ رات کو وہ دفتر سے آتے ہوئے کھانا لیتے آتا تھا، کوئی آ جاتا تو بس اسے چائے کافی پیش کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا گھر میں۔ 2 دن بعد بقول اس کے ہم ہنی مون پر روانہ ہوئے، لیکن وہ چند گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہوٹل کی بجائے کسی خستہ حال ریسٹ ہاؤس پر لے گئے تھے، جہاں چند کمرے اور بہت ہی زیادہ پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا چوکیدار تھا جو سارے کام کیا کرتا۔ جگہ ویران تھی اور یہاں فیملی والا ماحول نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت ہے جو بظاہر آپس میں میاں بیوی بھی نہیں تھے۔ کمرے اس طرح کے تھے کہ اندر ہونے والی باتیں اور آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر فرحان سے پوچھا یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کیوں، کیا برائی ہے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں ماحول سے کیا، ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس اجاڑ سے مقام پر انجوائے کرنے والی کیا بات ہے۔ ریسٹ ہاؤس جس پہاڑی پر تھا اس کے چاروں طرف گھنا بیابان جنگل تھا اور ایسی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن پر کانٹے تھے۔ راستہ نہایت خراب تھا۔ پہلی رات آس پاس سے جس قسم کی آوازیں مجھے آئیں، یقین ہو گیا کہ یہ عیاشی اور فحاشی کا اڈہ ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فرحان سے کہا مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے اپنے گھر، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، ابھی ہم نہیں جا سکتے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا پلیز فرحان، بس 1 دن کی بات اور ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مجھے اس جگہ سے گھن آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی وہاں نئے لوگ آ گئے اور فرحان بھی کہیں چلا گیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ جلد آ جائے گا، مگر اسے گئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر شور شرابہ ہوا، لوگ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور ان میں فرحان کی آواز بھی شامل تھی۔ گھبرا کر باہر آئی تو فرحان کو 3 افراد نے گھیر رکھا تھا، وہ اس سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ فرحان یہ کیا ہو رہا ہے، تم اندر جاؤ، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور میں ان آدمیوں کے گھورنے پر اندر آ گئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد فرحان گھبرایا ہوا کمرے میں آیا اور مجھ سے کہا، سنو، میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا، کیسا چکر؟ مجھے ان لوگوں کو رقم دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کچھ پرانا معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر انہیں رقم نہ دی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ فرحان نے کہا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے پاس رقم نہیں ہے، تم اپنا گولڈ کا سیٹ دے دو۔ وہ میں نہیں دے سکتی۔ شناز، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میری جان اور تمہاری عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ اس کا منہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ مجھے ان کی وہ نظریں یاد ہیں جن سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ دے دیں، مگر اس سے آگے اس نے سنا ہی نہیں اور لپک کر میرا سیٹ اتارنے لگا، ساتھ ہی کہہ رہا تھا، تھینک یو شناز، میں جلدی تمہیں اس سے بھی اچھا سیٹ بنوا دوں گا۔ اور مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے کبھی بھی یہ سیٹ نہیں بنوا کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سیٹ دے کر واپس آ گیا تو کہنے لگا، شکریہ میری جان، چھوٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا چکر تھا کہ آپ نے ان سے قرض لیا تھا؟ نہیں، بزنس کا کوئی چکر تھا۔ اور پھر جب ہم دونوں سو گئے تو آدھی رات میں میری آنکھ کھلی، فرحان کمرے میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی کیونکہ واش روم کی لائٹ بند تھی، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ فرحان چابی لے کر گیا تھا۔ میں آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا کہ فرحان ہنسا۔ میں باہر نکلی تو مجھے آخری کمروں سے اس کی آواز اور کچھ اور آدمیوں کی آوازیں آنے لگی جو اس سیٹ کے ملنے پر خوشی منا رہے تھے، اور وہ سب نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ فرحان شراب پیتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا، تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر چلا گیا۔ اس نے سنبھل کر کہا، میرا دل چاہا کہ میں اسے بتا دوں کہ وہ اصل میں کہاں تھا، مگر میں چپ رہی اور مجھے یقین ہو چلا تھا اس نے میرا سیٹ ہتھیانے کے لیے یہ سب ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوقوفی پر احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں میں آ کر اپنا قیمتی سیٹ اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن جب ہم گھر لوٹ آئے تو شام کو ہی وہ مجھے امی کے گھر لے گیا۔ امی نے میرے گلے میں سیٹ موجود نہ دیکھ کر کہا، شناز، تمہارا سونے کا سیٹ کہاں گیا؟ وہ آپ کے داماد نے مجھ سے لے لیا ہے، بلکہ زور زبردستی چھینا ہے، اور مجھے فرحان پر شک ہے۔ امی جان حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، کیا اس نے شادی کے حوالے سے کوئی ایک بھی نارمل کام کیا ہے؟ بس ایک جوڑا لے آیا، ولیمہ اس نے کیا نہیں، اور آپ یقین کریں شادی کی بات اس نے مجھے ایک چیز بھی لا کر نہیں دی۔ میں سب چیزیں پرانے استعمال کر رہی ہوں، یہاں تک کہ گھر میں سودا تک نہیں لے کر آتا، تینوں وقت کا باہر سے آتا ہے۔ یہ سن کر امی جان کو غصہ آ گیا۔ آنے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ رات میں جب وہ مجھے لینے آیا تو امی نے اسے پکڑا اور تب اس نے انتہائی ڈٹھائی سے کہا، یہ میرا اور شناز کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تیسرا دخل نہ دے۔ امی جان اس کے لہجے اور انداز پر حیران رہ گئی۔ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ جس طرح کی بات کی جائے گی میں اسی طرح جواب دوں گا۔ میں آپ کا داماد ہوں، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے خریدا نہیں۔ اس بار ابو اور بھائی بھی بگڑ گئے تھے، انہوں نے دخل دیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، چلو، بہت شوق تھا نا تمہیں اپنے گھر آنے کا، میری بے عزتی کروانے کا۔ گھر آ کر وہ مجھ پر برس پڑا، تم سے اتنی سی بات چھپائی نہیں گئی، فوراً جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ آپ بھول رہے ہیں، میری ماں ہی نے آپ کو چنا ہی میرے لیے، تو انہوں نے مجھے کوئی غلام نہیں بنا لیا۔ آپ نے میرا سیٹ لیا ہے، سونے کا سیٹ لیا ہے، وہ میری نہیں، میرے سابقہ شوہر کی امانت ہے، میرے بچوں کی امانت ہے، میرے پاس اس کی نشانی تھی۔ تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تو کیا اب اس کی نظر میرے باقی زیور، زمین اور بینک اکاؤنٹ پر ہے؟ حالانکہ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میری ملکیت میں زمین اور کیش بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو، اور چند دن بعد مجھے جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے
پیسے مانگ رہا تھا سودا لانے کے لیے اور کہا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ نکال کر لاؤ۔ میں نے کہا وہ میرے بچوں کے پیسے ہیں، میں نہیں لاؤں گی۔ اور پھر میں نے اپنا موبائل نکالا، امی جان کو کال کرنے جا رہی تھی، اس نے اچانک جھپٹ کر مجھ سے موبائل لے لیا اور دیوار پر دے مارا اور پھر مجھے گردن سے پکڑا، گالی دیتے ہوئے پاس آ کر بولا، تو کیا سمجھتی ہے میری شکایت کرے گی اپنی ماں سے؟ وہ میرا کیا بگاڑ لے گی بڑھیا، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں میں کیا کروں گا۔ اس نے یہ کہتے ہی اچانک اپنا سر میرے ماتھے پر مارا اور میرا سر چکرا گیا تھا، میں بھی ہوش ہو گئی۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند بہت ہی گندے سے کمرے میں موجود تھی، دروازہ بند تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو ورنہ میں اس کو توڑ ڈالوں گی۔ اگر تم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یاد رکھنا دروازہ پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا اور پھر اسی جگہ تمہیں بھیجوں گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس نے بے رحمی سے کہا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ تاکہ تم شرافت سے میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ میں کچھ کاغذات دوں گا، ان پر سائن کرو۔ اور بولا، تم اپنے بینک اکاؤنٹ کی جو رقم میرے بتائے گئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گی؟ کی صورت میں نہیں، میں نے غصے میں کہا، وہ سب میرے بچوں کا ہے، میرے شوہر کی نشانی ہے، تم نے شاید غور نہیں کیا۔ تم کہاں ہو اور یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ میں اسے گھورنے لگی، تم گھٹیا تو ہو ہی لیکن ساتھ ہی بغیرت بھی ہو۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تمہاری بیوی اور عزت ہوں، یہ سب بکواس ہے۔ اور بے پرواہی سے بولا اور ہاتھ سے مال کا اشارہ کیا، اصل اہمیت تو اس کی ہے، اگر میں تمہاری بات نہ مانوں باقی تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بینک کا ٹائم تھا، وہ مجھے میرے بینک تک لے آیا کیونکہ میرے پاس دوپٹہ اور پیروں میں پہننے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے لیے دوپٹہ اور ایک سینڈل لے لیا۔ ہم بینک میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی میں تیزی سے بینک مینیجر حماد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سجاد کا اچھا خاصا دوست تھا اور مجھے پہچانتا تھا، غالباً فرحان کے گمان میں بھی نہیں تھا میں ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہوں، اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے یوں آتے دیکھ کر، بھابھی آپ حماد بھائی پلیز اپنے گارڈ سے کہیں اس شخص کو پکڑ لیں، مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لایا ہے۔ یہ سنتے ہی حماد بھائی نے اپنی میز کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تو باہر الارم بجنے لگا اور گارڈ نے فوری طور پر تمام دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے حماد بھائی کے کہنے پر فرحان کو گھیر لیا۔ وہ ڈھڑائی سے کہہ رہا تھا، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میں حماد بھائی کے ساتھ باہر آئی تو میں نے اس سے کہا، حماد بھائی یہ میرا نام نہاد شوہر ہے، اس وقت یہ میرے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے آیا ہے، مجھے یہ پکڑ کر لے گیا تھا، اغوا کر لیا تھا۔ اس کے پاس ایک فائل ہے جس میں زبردستی مجھ سے میری زمین کے کاغذات اپنے نام کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، اس کی تلاشی لو۔ حماد بھائی نے گارڈ سے کہا تو انہوں نے اس کی تلاشی لی اور سچ مچ اس کے پاس سے ایک پستول نکل آئی۔ گن دیکھ کر تو وہاں پر سنسنی پھیل گئی، فوراً پولیس کو کال کی گئی۔ پولیس والے آئے اور عیاش بگڑے ہوئے ذلیل انسان کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ 7 سال کی اس کو سزا ہوئی اور اس طرح ایک عقلمندی دکھا کر میں نے اپنے آپ کو فرحان جیسے گنڈے سے بچا لیا۔ فرحان کے خلاف عدالت میں کیس چلنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں نے خلا لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور میرا حق مہر صرف 10,000 روپے اس نے بتایا تھا۔ اس بات پر میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ سونے کے سیٹ کے بارے میں وہ مکر گیا تھا، میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بہرحال اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ آج میں اپنے بچوں سے ملنے والی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی عفت تو مجھ سے یوں ہی چمٹی کے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر میرے سسر اور ساس کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ اگر میں واپس آنا چاہتی ہوں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے امی کی بجائے ابو جان سے بات کی، انہوں نے کہا بیٹا بالکل تم جاؤ اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ امی نے سنا تو حسب معمول وہ بگڑ گئی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ساس اور سسر کے پاس جانے کی، لیکن اب ان کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی کیونکہ وہ خود بہت زیادہ شرمندہ تھیں۔ ان کے ایک غلط فیصلے نے ان کی بیٹی کو ایک دفعہ پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ
اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔